ہماری دعا ہے کہ کشمیر جلد آزاد ہو اور ہمارے کشمیری بھائی قومی آزادی کی نعمت عظمیٰ سے جلد از جلد سرفراز ہوں۔ لیکن کیا کشمیر کے آزاد ہو جانے کے بعد پاکستان بھر میں پھیلے ہوئے لاکھوں کشمیری بھائیوں کے لیے بھی محترم میجر ریٹائرڈ سہیل پرویز صاحب انہیں وبال جان قرار دیتے ہوئے ان سے سوال کریں گے کہ وہ کب واپس جا رہے ہیں؟ اس لیے اس حوالے سے ہمارا موقف یہ ہے کہ ہمارے جو بھی مسلمان بھائی خواہ کشمیری ہوں، افغان، پاکستان آ گئے ہیں اور ہمارے قانون اور اقدار اور روایات کی پابندی قبول کرتے ہیں، انہیں یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ملک کے حالات درست ہونے کے بعد بھی اگر یہاں رہنا چاہیں تو آزادی کے ساتھ رہ سکیں۔ البتہ یہ خوبصورت سوال یعنی کلا بزئی یعنی کب واپس جاؤ گے کچھ اور لوگوں کے سامنے پیش کرنے کو جی چاہتا ہے، جو 2 صدیاں قبل تجارت کے بہانے یہاں آئے تھے اور مسلسل سازشیں کر کے ہماری آزادی اور خود مختاری غصب کرنے کے بعد ہمارے مالک بن بیٹھے تھے۔ انہوں نے ہمارے قانون اور اقدار اور روایات کی پابندی کرنے کی بجائے انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اپنا پورا زور صرف کیا اور اپنے نظام و قوانین کو طاقت کے زور سے ہم پر مسلط کر دیا۔ انہوں نے ہماری صنعت و تجارت کے نظام کو تباہ و برباد کر کے اپنی تجارت اور صنعت کا سکہ جمایا، ہمارے وسائل اور دولت کی وحشیانہ لوٹ مار کر کے اپنی تجوریاں بھری اور ہمیں اپنے ہی ملک میں خود اپنے وسائل اور دولت سے براہ راست اور آزادانہ استفادہ کرنے کے حق سے محروم کر دیا۔ انہوں نے جب یہ سمجھا کہ اب ان کا خود یہاں زیادہ دیر رہنا ممکن نہیں رہا تو اپنی جگہ اپنی پونگ کو ہماری گردنوں پر سوار کر دیا، جو پیر تسمہ پا بن کر ہمارے کندھوں پر مسلط ہے، اور اس کی رہنمائی اور نگرانی اور کنٹرول کے لیے بدیشی آقاؤں کی ایک پوری فوج ظفر موج، سفارتکاروں، اقتصادی مشیروں، NGOs، فنی ماہرین اور دانشوروں کی شکل میں ملک کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی ہے۔ ان کا ہمارے ساتھ اعتقادی، فکری، تہذیبی یا جغرافیائی کسی لحاظ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن وہ زبردستی ہمارے مہمان بلکہ VIP مہمان بنے بیٹھے ہیں۔ اس لیے جی چاہتا ہے کہ اس مہمان وبال جان کی چیرہ دستیوں اور ستم ظریفیوں کا حوالہ دیتے ہوئے ان سے یہ سوال کیا جائے کہ کلا بزئی واپس کب جاؤ گے؟ اسامہ بن لادن اسلام اور مسلمانوں کا غدار۔ 7 نومبر 1999۔ اسامہ بن لادن اسلام اور مسلمانوں کا غدار ہے اور اس کی سعودی شہریت منسوخ کی جا چکی ہے، اس لیے اسے امریکہ کے حوالے کر دیا جائے تو سعودی حکومت کو کوئی تشویش نہیں ہوگی۔ خبر کے مطابق سعودی وزیر دفاع نے یہ بات واشنگٹن میں اخبار نویسوں سے بات کرتے ہوئے کہی۔ اسامہ بن لادن کے خلاف امریکہ نے ایک عرصے سے جو مہم چلا رکھی ہے، اس کے پس منظر میں سعودی شہزادی کی یہ بات کسی طور بھی خلاف توقع نہیں ہے اور موجودہ حالات کے تناظر میں اس کے علاوہ وہ کچھ اور کہہ بھی نہیں سکتے۔ لیکن یہ کہ نہ صرف یہ بات قطعی طور پر خلاف واقعہ ہے بلکہ اسلام کی غلط ترجمانی اور اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش ہے، جسے کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ بات صرف سعودی حکومت یا سعودیہ کے مروجہ سسٹم اور قواعد و ضوابط کی ہوتی تو اسے سعودی حکمرانوں کی مجبوری قرار دے کر نظر انداز کیا جا سکتا تھا، مگر بات اسلام کے حوالے سے ہوئی ہے اور اسامہ کی مذمت کرنا ہمارے نزدیک اسلام سے غداری اور مجاہدین کے مقدس خون کا مذاق اڑانے کے مترادف ہوگا، جسے کم از کم بے حمیتی اور بے غیرتی سے ہی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اسامہ بن لادن سعودی عرب کے ایک متمول خاندان کا فرد ہے جس نے سالہ سال تک روسی جارحیت کے خلاف جہاد افغانستان میں بنفس نفیس حصہ لیا اور مختلف مجاہد گروپوں کی خطیر مالی امداد کرنے کے ساتھ ساتھ ہزاروں مسلم اور عرب نوجوانوں کو جہاد کی عملی ٹریننگ دلوانے کا اہتمام کیا۔ افغانستان سے روسی فوجوں کی واپسی کے بعد جب مختلف مسلم ممالک سے تعلق رکھنے والے تربیت یافتہ مجاہدین کی فہرستیں ان ممالک کی حکومتوں کو امریکی CIA نے فراہم کی اور یہ طے پایا کہ ان مجاہدین کو ان کے ملکوں میں واپس بھجوا کر ریاستی قوانین کے شکنجے میں جکڑ دیا جائے، تو اسامہ بن لادن نے سوڈان میں ڈیرا لگا لیا اور وہ سوڈان کی حکومت کا زراعت میں خود کفالت اور سڑکوں کی تعمیر میں ہاتھ بٹانے کے علاوہ ان مجاہدین کی پناہ گاہ بن گیا جن کو امریکہ اور اس کے حواری مسلم حکومتوں کے دباؤ پر پاکستان سے نکال دیا گیا تھا۔ مگر وہ اپنے ملکوں میں واپس جانے کی بجائے اسامہ بن لادن کے پاس جا پہنچے اور اس کی جد و جہد میں شریک ہو گئے۔ اسامہ بن لادن نے سعودی عرب کے اندر ان علماء کرام اور دانشوروں کی جد و جہد کی حمایت کی جو مطلق العنان بادشاہت اور مختلف سرکاری اداروں میں رائج غیر شرعی قوانین کے خاتمے اور مکمل شرعی نظام کے نفاذ کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اور خلیج عرب میں امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کی مسلح افواج کی موجودگی کو عرب عوام کی آزادی اور عرب ممالک کی خود مختاری کے منافی اسرائیل کی ناجائز حکومت کے تحفظ اور حرمین شریفین کی آزادی و تقدس کے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے
خلیج سے غیر ملکی افواج کے انخلا کا مطالبہ کر رہے ہیں، جو بلا شبہ ایک جائز اور ناگزیر مطالبہ اور عرب علماء اور عوام کا مسلمہ حق ہے۔ اس لیے سوڈان پر امریکہ کی طرف سے دباؤ ڈالا گیا کہ اسامہ کو سوڈان سے نکال دیا جائے، اور اس میں اس حد تک اضافہ کیا گیا کہ خود اسامہ بن لادن نے سوڈان کو مشکلات سے بچانے کے لیے اسے چھوڑ دیا اور افغانستان آ گئے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ یہاں انہیں نظریاتی طور پر ان سے ہم آہنگ طالبان کی اسلامی حکومت کی اخلاقی حمایت میسر آئی، جو امریکہ اور اس کے ہواری مسلم حکومتوں کے لیے سہانے روح بن گئی، اور اسی کرب و اضطراب میں امریکہ نے تمام اخلاقی و قانونی حدود کو پھلانگتے ہوئے سوڈان اور افغانستان کو فضائی حملوں کا نشانہ بنا ڈالا، مگر اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، اور اب وہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے افغانستان کے خلاف پابندیاں لگانے کا اعلان کر رہا تھا۔ اسامہ پر الزام تھا کہ اس نے امریکہ کے خلاف مختلف مقامات پر دہشت گردی کا ارتکاب کیا ہے، اور وہ دنیا بھر کے دہشت گردوں کو امداد دے رہا ہے، جبکہ اس کا اصل قصور یہ ہے کہ وہ سعودی عرب کے اندر مکمل اسلامی نظام کے نفاذ اور خلیج عرب سے امریکی افواج کی واپسی کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ اور امریکہ یہ بات اچھی طرح سمجھتا ہے کہ سعودی عرب میں ایک نظریاتی اسلامی حکومت کے قیام اور خلیج سے امریکی فوجوں کی واپسی کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو پورے عالم اسلام سے دیس نکالا مل جائے گا، اور اس نے نیو ورلڈ آرڈر کے نام پر دنیا کی واحد چودراہٹ اور اجارہ داری کا جو پلان بنا رکھا ہے وہ ٹائم ٹائم فش ہو کر رہ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ کے لیے یہ بات بھی کسی طور پر قابل قبول نہیں کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت نے اقوام متحدہ کے چارٹر کو نظر انداز کرتے ہوئے مکمل اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے جو پروگرام شروع کر رکھا ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچے اور دنیا کے سامنے ایک نظریاتی اسلامی حکومت اور مثالی اسلامی معاشرے کا نمونہ ابھرے۔ اس لیے امریکہ اسامہ بن لادن کو ہدف قرار دے کر اسے سزا دینے کے جنون میں اس حد تک مبتلا ہو چکا ہے کہ اس کے لیے قانونی اصولوں اور اخلاقی قدروں کی بھی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی، اور وہ طالبان کو بائیکاٹ اور دیگر کارروائیوں کی مسلسل دھمکیاں دے رہا تھا۔ امریکی صدر بل کلنٹن نے اعلان کیا کہ وہ دہشت گردوں کی سرپرستی کرنے پر طالبان کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان پر عائد کی جانے والی پابندیوں کا مقصد طالبان تحریک کو عالمی برادری سے دہشت گردی سمیت اہم معاملات پر عدم تعاون کی راہ اپنانے کی سزا دینا ہے۔ اس سے قبل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کوفی عنان جنرل اسمبلی میں سالانہ رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہہ چکے تھے کہ افغانستان دنیا بھر کے مذہبی دہشت گردوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے، اور ان کے خیال میں افغانستان میں خانہ جنگی، وسیع پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور مذہبی انتہا پسندی کی لہر نئی صدی میں افغانستان اور اس کے ہمسایہ ممالک کی سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ بن جائے گی۔ کلنٹن اور کوفی عنان کو اس بات کا بھی دکھ تھا کہ انہوں نے طالبان پر دیوبندی کا لیبل چسپاں کر کے پاکستان کے بہت سے دینی حلقوں کو ان سے دور رکھنے کی جو منصوبہ بندی کی تھی، اور بین الاقوامی پریس کی رپورٹوں میں اسے دیوبندیوں کی حکومت قرار دے کر طالبان کو کارنر کرنے کی جو کوشش کی تھی وہ بھی کامیابی کا ہدف حاصل نہیں کر سکی۔ وقت زیادہ نہیں گزرا، ابھی چند سال پہلے کی بات تھی کہ اگر اقوام متحدہ کو اور امریکہ بہادر کو شوق ہے تو آئیں ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ غیر جانبدار مبصرین کا ایک کمیشن مقرر کر لیں اور افغانستان میں روس کے خلاف لڑی جانے والی جنگ اور اب امریکہ کی بالادستی اور اس کے گماشتوں کی مداخلت کے خلاف لڑی جانے والی جنگ کا باہمی موازنہ کر لیں اور کوئی ایک نئی بات دکھا دیں جو اس دور میں نہیں ہوتی تھی اور اب ہوتی ہے۔ امریکہ کو شکایت تھی کہ روس کے خلاف جنگ میں اس نے افغان مجاہدین کی حمایت کی تھی اور ساتھ دیا تھا، اس لیے اب افغان مجاہدین کو آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلنا چاہیے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ امریکہ نے ساتھ دیا تھا، لیکن امریکہ نے اپنی حمایت کا پھل وصول کر لیا اور سوویت یونین کی شکست و ریخت کی صورت میں نتائج حاصل کر لیے، جبکہ وہ خود سارے نتائج حاصل کر کے افغان عوام کو ان کے حصے کے نتائج سے بہرہور ہونے کا حق نہیں دے رہا تھا اور انہیں اپنی جدوجہد کے جائز اور منطقی ثمرات سے محروم کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا رہا، جسے کم از کم الفاظ میں کمینگی سے ہی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ مارچ 1919 میں امیر امان اللہ خان نے اپنے والد امیر حبیب اللہ خان کے قتل کے بعد افغانستان کی بادشاہت سنبھالی تو صورتحال یہ تھی کہ اگرچہ افغانستان ایک آزاد ملک کہلاتا تھا، مگر امیر حبیب اللہ خان اور اس کے والد امیر عبد الرحمن کے برطانوی حکومت کے ساتھ معاہدوں کی بدولت پالیسیوں پر انگریزوں کا ریموٹ کنٹرول قائم ہو چکا تھا۔ ان معاملات کے تحت نہ صرف چترال، وزیرستان، خیبر، چاغی، چمن، پشین، پارا چنار اور کرم کے علاقے انگریزوں کے حوالے کر دیے گئے تھے،
بلکہ 1905 میں کیے جانے والے ایک معاہدے کی روح سے امیر حبیب اللہ خان نے 1,60,000 پاؤنڈ کے عوض افغانستان کے خارجہ معاملات کا کنٹرول بھی انگریزوں کی تحویل میں دے رکھا تھا۔ امیر امان اللہ خان نے بادشاہت سنبھالتے ہی افغانستان کی مکمل آزادی کا اعلان کرتے ہوئے انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، جس میں افغان قوم نے اپنے حکمران کا بھرپور ساتھ دیا اور بالآخر مختلف جھڑپوں اور محاذ آرائی کے بعد برطانوی حکومت نے 8 اگست 1919 کو افغانستان کی آزادی کو باقاعدہ طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کامیابی کے بعد امیر امان اللہ خان نے ملک کے نظام کی اصلاح اور دستوری ماحول قائم کرنے کی طرف توجہ دی اور متعدد اصلاحات نافذ کیں جو افغان قوم کو ہضم نہ ہو سکیں، اور جنوری 1929 میں ایک تاجک سردار بچہ سقا نے، جسے پنجاب یونیورسٹی کے دائرہ معارف اسلامیہ کے مقالہ نگار نے تاجک ڈاکو لکھا ہے، کابل پر قبضہ کر کے امان اللہ خان کو اقتدار سے محروم کر دیا اور وہ اقتدار کے دوبارہ حصول کی ایک کوشش میں ناکامی کے بعد اٹلی چلے گئے۔ امیر امان اللہ خان جس وقت افغانستان میں یہ اصلاحات نافذ کر رہے تھے، اس وقت ایک ہندوستانی دانشور عزیز ہندی بھی وہاں موجود تھے جو 1918 میں ہجرت کر کے کابل چلے گئے تھے۔ عزیز ہندی نے امیر امان اللہ خان کے ترکی کے دورے اور جمہوریہ ترکیہ کے بانی صدر مصطفیٰ کمال اتاتürk کے ساتھ ان کی ملاقات اور گفتگو کا بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ امریکہ کا دہشت گردی کا تصور کیا ہے؟ آخر امریکہ کے نزدیک اس کی تعریف کیا ہے؟ افغانستان کے حوالے سے دیکھ لیں کہ وہی عمل افغان مجاہدین روس کے خلاف کریں تو امریکہ کے نزدیک یہ ان کا جہاد آزادی ہے، اور اسی لہجے میں وہ امریکی مداخلت کو قبول کرنے سے انکار کریں تو وہ دہشت گردی قرار پائے گی۔ امریکی سفیر یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ طالبان نے اسامہ بن لادن کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے وہ دہشت گرد ہیں، اس لیے کہ اسامہ بن لادن کو امریکہ نے دہشت گرد قرار دیا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دہشت گردی کا کوئی معروف اصول اور قانون بھی ہے، یا امریکہ ہی دنیا کا واحد معیار ہے کہ جسے امریکی حکومت دہشت گرد کہہ دے اس پر وحی آسمانی کی طرح ایمان لانا پوری نسل انسانی کے ذمے فرض ہو جاتا ہے؟ جناب ولیم بی مائلم سے بڑے ادب کے ساتھ ایک سوال ہے کہ اگر بالفرض کسی وقت کوئی بڑی قوت امریکہ کی کسی ریاست میں اپنی فوجیں اتار کر اس کے تمام وسائل پر قبضہ کر لے اور امریکہ میں ایسی حکومت ہو جو وہاں کے عوام کو ووٹ اور رائے کا حق دینے سے صاف انکار کر رہی ہو، اور اس شخصی آمریت اور قابض فوجی قوت کے درمیان گٹھ جوڑ کے خلاف آواز اٹھانے اور اپنی بات کہنے کا کوئی فورم موجود نہ رہا ہو، ایسے حالات میں اگر کوئی باغیرت امریکی شہری اسامہ بن لادن کی طرح تنگ آ کر غیر ملکی افواج کے تسلط سے اپنے وطن کو نجات دلانے کے لیے ہتھیار اٹھا لے تو کیا سفیر محترم اسے بھی دہشت گرد قرار دیں گے؟ اور آئندہ کیا؟ امریکہ تو ماضی میں اس مرحلے سے گزر چکا ہے کہ برطانوی استعمار کے تسلط کے خلاف امریکی قوم نے اسی طرح ہتھیار بکف ہو کر آزادی کی جنگ لڑی تھی۔ اور جناب ولیم بی مائلم شاید یہ یاد دلانے کی ضرورت نہ ہو کہ امریکہ جس طرح آزادی کی بات کرتا رہا ہے، خود اس کی اپنی آزادی کے پیچھے اسامہ بن لادن طرز کے کئی دہشت گرد تاریخ کے جھروکوں سے جھانک رہے ہیں۔ لہٰذا اپنے لیے اور دوسروں کے لیے الگ معیار قائم نہ کیجیے، اور جن مراحل سے خود گزر کر اس مقام پر پہنچے ہیں، دوسری قوموں کو ان مراحل سے گزرتے ہوئے ان پر پھپتیاں کس کر اور انہیں تان و طنز کا نشانہ بنا کر خود اپنے ماضی کی نفی نہ کیجیے کہ یہ زندہ اور انصاف پسند قوموں اور افراد کا شیوا نہیں ہوتا۔ 13 اپریل سن 2000 طالبان کی اسلامی حکومت اور ڈاکٹر جاوید اقبال۔ فرزند اقبال ڈاکٹر جاوید اقبال نے گزشتہ دنوں افغانستان کا دورہ کیا اور واپسی پر اکوڑا خٹک میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے طالبان کے اسلامی انقلاب کی تعریف کی اور اسے ایک کامیاب انقلاب قرار دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح طالبان نے افغانستان میں امن قائم کیا ہے، آج کے دور میں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس اداریے کے مطابق ڈاکٹر جاوید اقبال نے اس ارادے کا اظہار کیا کہ وہ پاکستان میں طالبان اور ان کے طرز حکومت کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ جہاں تک طالبان کے طرز حکومت کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے سادگی، قناعت اور فرض شناسی کے حوالے سے ان عادل حکمرانوں کی یاد تازہ کر دی جن کا تذکرہ ہم اب تک صرف کتابوں میں پڑھتے رہے ہیں۔ راقم الحروف یعنی ابو عمار زاہد الراشدی، طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد 2 بار افغانستان انہیں جانے کا موقع ملا اور امارت اسلامی افغانستان کے سربراہ ملا عمر سے بھی ملاقات ہوئی۔ ان کا کہنا ہے کہ مجھے ان کی جس بات نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ ان کی بے تکلفی، قناعت اور اسلامی احکام و قوانین کے ساتھ بے لچک کمٹمنٹ ہے، جس کے لیے وہ دنیا کی ہر قوت اور ہر دباؤ کا سامنا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے معیار زندگی کو اتنا آگے بڑھایا ہی نہیں کہ انہیں عالمی مالیاتی اداروں کے سامنے جھولی پھیلانے پر مجبور ہونا پڑے۔
جہاں ایک وفاقی وزیر کی تنخواہ 1200 روپے پاکستانی کے لگ بھگ ہو، اور جہاں وفاقی وزیر کے ناشتے میں دودھ کے بغیر چائے کے ساتھ رات کی بچی ہوئی روٹی کے ٹکڑے ہوں، وہاں ورلڈ بینک اور IMF کیا کریں گے؟ اور یہی راز ہے طالبان کی کامیابی کا کہ انہوں نے اپنی چادر ماپ رکھی ہے اور اپنے پاؤں کو اس کی حدود کے اندر رہنے کا عادی بنا لیا ہے۔ اسی طرح افغانستان جیسے فساد زدہ ملک میں جہاں ایک ایک شہر میں درجنوں مسلح گروپ باہم متصادم رہتے ہیں، اس درجے کا امن قائم کرنا کہ طالبان کی ہر حرکت کو ناقدانہ انداز میں جانچنے والا ورلڈ میڈیا بھی اسے تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے، بلا شبہ اس دور میں اسلام کا معجزہ ہے، اور اس حقیقت کا عملی اظہار ہے کہ انسانی معاشرے میں امن کی ضمانت اسلامی احکام و قوانین کے عملی نفاذ کے ذریعے ہی دی جا سکتی ہے۔ طالبان نے امن کے قیام کے لیے کوئی لمبی چوڑی محنت نہیں کی اور نہ ہی مختلف ملکوں میں کمیشن بھیج کر ان کے نظاموں کو اسٹڈی کیا ہے، بلکہ صرف 2 کام کیے ہیں۔ ایک یہ کہ تمام شہریوں سے اسلحہ واپس لے کر انہیں نہتہ کر دیا، دوسرا یہ کہ معاشرتی جرائم پر قرآن و سنت کی بیان کردہ شرعی سزاؤں کو عملاً نافذ کر دیا ہے۔ اس بارے میں انہوں نے کسی رو رعایت سے کام نہیں لیا، کسی VIP کا لحاظ نہیں کیا اور قانون کے سامنے کسی فرد یا گروہ کے امتیاز کو سر نہیں اٹھانے دیا۔ اس لیے وہ یہ بات کہنے کی پوزیشن میں ہے کہ ان کی زیر حکومت علاقے میں اس وقت دنیا کا سب سے پرامن علاقہ ہے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال ہمارے ملک کے معروف دانشور ہیں، صاحب علم ہیں، صاحب مطالعہ ہیں، اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند کی حیثیت سے امتیازی تعارف رکھتے ہیں، لیکن اسلامی نظام اور اسلام کی تشریح کے حوالے سے اب تک کی سوچ جمہور علماء سے ہمیشہ مختلف رہی ہے۔ انہیں جب بھی موقع ملا ہے انہوں نے ترکی کے سیکولر انقلاب کی حمایت کی ہے اور اسی طرز کے اجتہاد کو پاکستان میں فروغ دینے کی بات کی ہے، جسے پاکستان کے دینی حلقوں میں کبھی اچھا نہیں سمجھا گیا، اور خود ہم نے بھی متعدد مواقع پر اپنے مضامین میں ان کے افکار پر کھلے بندوں تنقید کی۔ لیکن ڈاکٹر جاوید اقبال کے دورہ افغانستان کی اس اچانک خبر نے جہاں خوشی کے ایک نئے احساس سے دوچار کیا ہے، وہاں اس حقیقت کے ایک بار پھر ادراک کا موقع بھی فراہم کیا ہے کہ محض سنی سنائی باتوں اور میڈیا کی پھیلائی ہوئی خبروں کی بنیاد پر کسی معاشرے اور قوم کے بارے میں تاثرات قائم کر لینا درست طرز عمل نہیں ہوتا، بلکہ صحیح تاثر وہاں کے حالات کا خود مشاہدہ کر لینے کے بعد ہی قائم کیا جا سکتا ہے۔ امارت اسلامی افغانستان کی حکومت نے مغربی ثقافت اور اقوام متحدہ کے منشور کو نظر انداز کرتے ہوئے قرآن و سنت اور فقہ اسلام کی بنیاد پر خالص اسلامی نظام کے مکمل نفاذ کا جو عزم کر رکھا ہے وہ امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ 28 اپریل سن 2000 کو جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال نے لاہور میں منعقدہ ایک تقریب میں اپنے دورہ افغانستان کے تاثرات بیان کرتے ہوئے تجویز پیش کی کہ پاکستان، افغانستان اور ایران پر مشتمل کنفیڈریشن قائم کی جائے اور تینوں ملک اپنے وسائل یکجا کر کے عالم اسلام کے وسیع تر اتحاد کی طرف پیش رفت کا آغاز کریں۔ ڈاکٹر صاحب موصوف نے طالبان کی اسلامی حکومت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ طالبان نے افغانستان میں مثالی امن قائم کیا ہے اور وہ انتہائی مشکلات اور تکالیف کے باوجود پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ اس لیے ان کی تجویز یہ ہے کہ پاکستان میں عوامی سطح پر افغانستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ تعاون کے لیے افغان فنڈ قائم کیا جائے اور طالبان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے۔ اس سے قبل تنظیم اسلامی پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر اسرار احمد بھی پاکستان اور افغانستان پر مشتمل کنفیڈریشن قائم کرنے کی تجویز پیش کر چکے ہیں، مگر ان کی تجویز میں ایران کا ذکر نہیں تھا، جبکہ ڈاکٹر جاوید اقبال نے پاکستان اور افغانستان کی اس مجوزہ کنفیڈریشن میں ایران کو شامل کرنے کی تجویز بھی دی ہے۔ جہاد افغانستان کے نتیجے میں وسطی ایشیا سے روسی استعمار کی پسپائی کے بعد وسطی اور جنوبی ایشیا کے مستقبل کے سیاسی نقشے کے بارے میں بہت کچھ کہا اور لکھا گیا۔ ہر طبقے کے اہل دانش اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس سلسلے میں اظہار خیال کرتے رہے ہیں، حتیٰ کہ دہلی سے شائع ہونے والے ایک تحقیقی مقالے نے صورتحال کے اس رخ کی نشاندہی کرنے کی کوشش بھی کی کہ بھارت کے انتہا پسند ہندوؤں میں وسطی ایشیا، افغانستان اور پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں اس خطے میں مغل ایمپائر دوبارہ زندہ تو نہیں ہو رہا۔ تاریخ کے ایک طالب علم کے طور پر خود راقم الحروف کا وجدان بھی یہی کہتا ہے کہ ایک طرف پاکستان، افغانستان اور وسطی ایشیا میں بڑھتے ہوئے روابط اور دوسری طرف جنوبی ہند میں ہندو انتہا پسندی کی روز افزوں منظم ہوتی ہوئی جذباتی تحریکات سے یوں لگتا ہے جیسے ہم پانی پت کی چوتھی اور آخری لڑائی کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں، جو غالباً وہی لڑائی ہوگی جسے بعض احادیث کے مطابق جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ہند سے تعبیر کیا ہے، اور جس کے بارے میں بعض اللہ والوں کی پیشین گوئیاں
تاریخ کے ریکارڈ میں موجود ہیں کہ یہ فیصلہ کن اور آخری جنگ ہوگی جس کے بعد اس خطے میں اسلام کا پرچم ایک بار پھر پوری آب و تاب کے ساتھ لہرائے گا اور مشرق وسطی اور مشرق بعید کی اسلامی قوتوں کے درمیان جنوبی ایشیا کی یہ جو پٹی خلیج کے طور پر حائل دکھائی دیتی ہے مکمل طور پر کاٹ دی جائے گی۔